برطانوی پارلیمنٹ میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ساتھ کشمیر کی صورتحال پر مباحثے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 2 درجن سے زائد ممبران برطانوی پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ ممبر برطانوی پارلیمنٹ عمران حسین کی طرف سے منعقد کی گئی تقریب میں لارڈ قربان حسین، محمد ایوب اور دیگر ممبران برطانوی پارلیمنٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کا مطالبہ کیا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے صدارتی مشیر چودھری دلپذیر بھی ہمراہ تھے۔ ممبر پارلیمنٹ عمران حسین نے کہا، برطانیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرے۔ شرکاء نے صدر آزاد کشمیر کی 50 برس سے زائد عرصے سے جاری سیاسی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر سلطان کشمیریوں کا اثاثہ ہیں۔ آج انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں کشمیر کی سپورٹ کی ہے، اور جو میں نے کہا اس کی تائید کی ہے انہوں نے کہ برٹن از گوئنگ ٹو پلے اے پارٹ ٹو ریزالو دا کشمیر ایشو، نوئنگ دا فیکٹ دیٹ دا پیپل آف کشمیر وانٹس اے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اکارڈنگ ٹو دیئر فری ول اینڈ ایسپریشنز۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے کہا تھا کہ برطانیہ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، برطانیہ کہتے ہیں یہ تو 2 طرفہ مسئلہ ہے۔ آج تو انہوں نے یہ کہا کہ برطانیہ ول پلے اے پارٹ، اینڈ دیٹس وائی آئی ول کیپ آن کمنگ اگین اینڈ اگین ٹو امپریس دیم دیٹ دے شوڈ پلے اے پارٹ۔ پریزیڈنٹ صاحب، ابھی لیبر کی حکومت ہے اور لیبر جب اپوزیشن میں تھی تو جب ہمیشہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتی تھی، اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ ان سے؟ میں یہاں کی تمام پارٹی سے، لیبر پارٹی سے، بس دا کشمیر واز in their manifesto. I don't know whether it's still or not. So I will keep on working for that Kashmir should become in the manifesto of not Labour Party than all other parties as well. آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں کشمیر کے لیے، بہت زیادہ آپ نے محنت کی ہے، تو آج جس طرح آپ بیماری کی حالت میں کشمیر کا مسئلہ اجاگر کر رہے ہیں، تو پرائم منسٹر جو ہے آزاد کشمیر کے، ان کو کیا ہو گیا؟ وہ کیوں نہیں دورے کر رہے؟ دیکھیے اس طرف دیکھ کے بات۔ Well, he is also working. In fact, he said that we can do even a war with India. So I don't think that he is sleeping off. But he will come again next time. بیرسٹر صاحب، آپ کو تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں یہ تحریک چلاتے ہوئے، آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ انشاءاللہ اچھا انشاءاللہ، اسی لیے مجھے خدا نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، یو کے ہو یا پوری دنیا میں جو کشمیری ہیں، ظاہر ہے پاکستانیوں کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، لیکن یہ ایک جوائنٹ ایکشن جو وہاں پہ ایک کمیٹی ہے، وہ بھی اپنی سیاست اس کے اندر چل رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ وہ زیادہ افیکٹو تو نہیں اس حوالے سے؟ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، دے آر اپریشیٹڈ whoever are working for Kashmir issue. بیرسٹر صاحب، آپ یورپین پارلیمنٹ میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے وہ جانا چاہیے دونوں جگہ، تو یہاں بھی پارلیمنٹ میں بارہا ہوا ہے، پریکٹیکلی عمل کب ہوگا اس پہ؟ From the European Parliament, as I've said today, کہ وہ وہاں پر گئے تھے and they have said that this is the beautiful prison in the world because they saw so many Kashmiris being arrested in occupied Kashmir. So they are working on it. اس کا کیا آؤٹ کم دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، برٹش پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں دنیا بھر میں اگر کہیں کشمیر ایشو پہ کام ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ برطانیہ کی برٹش پارلیمنٹ جو ہے اس میں کشمیر ایشو زیادہ مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی جاتی ہے، اور پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر سلطان محمود جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اس چیز کے لیے مختص کی ہے، ان کے آنے سے یہ ایشو جو ہے دوبارہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، اور ہمیشہ جب بھی اس طرح کی لیڈرشپ ہماری آزاد کشمیر سے یا مقبوضہ کشمیر سے آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہ کمپین جو ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ برٹش پارلیمنٹ میں اس وقت چونکہ لیبر گورنمنٹ ہے، اور کشمیر ایشو جب شروع ہوا تھا 1947 میں، تب بھی یہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ لیبر حکومت تھی۔ ہم پوری توقع کرتے ہیں برٹش گورنمنٹ سے کہ وہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھاتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں مدد کریں گے۔ بیرسٹر صاحب کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، پچھلے 50 سال سے انہیں دن رات کشمیر کے لیے کیا، تو ہم ان کے کارکن ہیں اور ان کی ٹریننگ ہے، ہم بھی جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں بھی آواز بلند کرنی پڑے، ہم انشاءاللہ وہاں پہنچتے ہیں، چاہے وہ یعنی انڈین ایمبیسی ہو، چاہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ اسکوائر ہو، جہاں بھی آزاد کشمیر کے لیے آواز بلند کرنی پڑے ہم انشاءاللہ کرتے ہیں۔ ہماری ٹریننگ بیرسٹر صاحب نے کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب کی زندگی میں ہی یہ مسئلہ حل ہے۔ Parliamentarians attended, and it shows the level of concern that there is
around the Kashmir issue in Parliament. I think you heard voices from representatives from across the country that raised the issues of Kashmir. And I think the point that came through very firmly in this meeting here today is the right of self-determination isn't for anybody else. The right of self-determination is the Kashmiris alone. The UK government has a moral and historical duty, and we will continue to raise that voice that the international community cannot ignore this issue, and the Kashmiris must be given their birthright to self-determination. Thank you very much.